أول مفهوم الشرط تحرير محل النزاع. لا شك في أن الجملة الشرطية يدل منطوقها بالوضع على تعليق التالي فيها على المقدم الواقع موقع الفرض والتقدير وهي على نحوين. آج جو ہے مطلب مقدمات کی بحث جو ہے وہ کل ختم ہو گئی. اب جو ہے وہ اصل مطلب میں جو مطلب بتایا تھا کہ مفاہیم کی بحث میں، تو اب یہ کے بعد دیگر مسلسل جو بتایا تھا کہ مفہوم مخالفہ کی، اچھا یہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ ذہن میں رہے کہ چاہے مفہوم وصف ہو یا شرط ہو یا غایت ہو، یہ سب مفہوم مخالفہ کی قسمیں ہیں. اب اس میں بحث ہونی ہے تو سب سے پہلے مفہوم شرط کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں، اور اس میں مصنف کا یہ طریقہ ہے کہ کسی بھی بحث میں وارد ہونے سے پہلے یہ بتاتے ہیں محل نزاع کیا ہے. ٹھیک ہے، جو محل اتفاق ہے اس میں کوئی، جسے کل کہا تھا کہ محل اتفاق کے سلسلے میں کوئی بحث نہیں کرنا ہے نا. اگر اور محل اتفاق کیا تھا، ہم نے کہا کہ محل اتفاق جو ہے وہ مع قرینہ مثلا ہے نا. اگر قرینہ ہے کہ اس جملے کا مفہوم ہے تو مفہوم ہوگا. اصل جو محل کلام ہے وہ کیا ہے کہ اگر کوئی قرینہ نہ ہو. تو اب یہاں پر جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفہوم شرط میں، یہ تو عام طور سے تھا جملات میں، آج ہم محل نظر دیکھیے دونوں محل نظر میں فرق ہے. اس سے پہلے جو محل نظر تھا بتایا تھا وہ کیا تھا، وہ عام طور سے کسی جملے کے حوالے سے، کہ اگر اس جملے کے بارے میں ہے قرینہ تو مفہوم ہوگا، نہیں قرینہ مفہوم ہونے کے اوپر تو نہیں ہوگا. لیکن آج یہ بتا رہے ہیں کہ خود مفہوم شرط کے حوالے میں، مفہوم شرط کے سلسلے میں کیا ہے محل نظر. تو انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ دو باتیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. جو ایک جملہ آئے گا بھی کہ ایک ہوتا ہے مقدم اور ایک ہوتا ہے تالی، جسے اس اصول کی زبان میں ہم کیا کہتے ہیں، شرط اور جزا. تو کیا ہم کیا کہتے ہیں کہ جزا جو ہوتی ہے وہ معلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شرط کے اوپر. معلق ہونے کا مطلب کیا ہے، جس کو آپ اگر دوسری زبان میں کہنا چاہیں تو معلق ہونا یعنی مترتب ہونا. ٹھیک ہے، یعنی کیا، یعنی اس وقت جو ہے وہ جزا حاصل ہوگی جب شرط حاصل ہو جائے، اسے کہتے ہیں معلق تعلق. انہوں نے کہا کہ اب یہاں پہ ایک جملہ آنے والا ہے، کہہ رہے کہ تعلیق تعریفی علی المقدم الواقع موقع الفرض والتقدیر. تو یہ اس جملے کی شرح مقصود ہے کہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں الواقع موقع الفرض والتقدیر. دراصل یہاں پر اختلاف ہے. اختلاف کیا ہے، یہاں پر اختلاف یہ ہے محقق اصفہانی میں اور بقیہ جو ہے وہ علماء اصول میں. بقیہ علماء اصول کیا کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو تعلیق ہے یعنی جزا کی تعلیق شرط کے اوپر، بقیہ علماء اصول نے کہا کہ یہ تعلیق کس بات سے سمجھ میں آتی ہے. کہا کہ یہ تعلیق جو ہے وہ اس تعلیق کے اوپر دلالت جو ہے وہ ادات شرط کرتا ہے. ٹھیک ہے، ادات شرط جو ہے وہ اس بات پر دلالت ہے کہ جزا مقدم کے اوپر ہے، جزا شرط کے اوپر، تعلیق مقدم کے اوپر جو کیا معلق ہے. محقق اصفہانی نے کیا کہا، اور محقق اصفہانی کی طبیعت میں علامہ شیخ مظفر نے بھی یہی کہا کہ یہاں پر نہیں، تعلیق کے اوپر جو دلالت ادات شرط نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ہیئت جملہ شرطیہ. ٹھیک ہے، ہیئت جملہ شرطیہ اس بات کے اوپر دلالت ہے. تو بس اسی چیز کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہاں پر جو تعلیق ہے ہمارے نزدیک، شیخ مظفر کہہ رہے ہیں ہمارے نزدیک جو ہے وہ یہاں پر ادات شرط نہیں ہے بلکہ کیا ہے، ہیئت جملہ شرطیہ، لہذا کا موقع فرض و تقدیر. ایک بات یہ. اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جملہ شرطیہ، بس یہ بات آج دقیق ہے، تھوڑا دقیق نہیں بلکہ آسان ہے. انہوں نے کہا کہ یہ جو شرط ہے، جو ابھی ہم چونکہ ہماری بحث اب جملہ شرطیہ میں، اب یہاں سے کافی دنوں تک جو ہے وہ جملہ شرطیہ میں ہی ہماری ساری بحث ہے کہ یہ جو شرط ہے، کہ یہ شرط دو طرح کی ہوتی ہے. جو مطلب کہتے ہیں ان جاءک زید فاکرم ہو. تو یہ جو کہا کہ ان جا، ابھی وہ تو پہلی بات واضح ہو گئی، ادات شرط اور ہیئت جملہ شرطیہ. ادات شرط کا مطلب کیا ہے، کہہ رہے کہ یہاں پہ تعلیق کے اوپر یہ خود ان، یا اگر جملے میں اذا ہے تو یہ اذا، یہ دلالت کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، پوری ہیئت دلالت ہے. ابھی دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو شرط ہے جو جملے میں استعمال کی جاتی ہے، کہہ رہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے شرط. آسان ہے، تھوڑا غور کیجیے گا کہ یہ شرط دو طرح کی ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ شرط کا استعمال کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ وہ شرط ہی گویا کہ کلام میں موضوع ہے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ سمجھیں موضوع کیا ہے، معمول کیا ہے نا. موضوع کیا ہے، جس کے اوپر آپ کو حکم لگانا ہے، ہے نا، جس کے اوپر آپ کو حکم لگانا ہے. جیسے آپ نے کہا ان جاءک زید فاکرم ہو، اس جملے میں موضوع کیا ہے، زید ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ کو حکم لگانا ہے.
تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو استعمال کیا جاتا ہے موضوع کے طور پر شرط میں، کہتے ہیں یہ دو طرح سے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہی شرط جو ہے وہ کیا ہے، تمام موضوع ہے. تمام موضوع ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں تمام موضوع کہہ رہے ہیں؟ تمام موضوع کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ ہے تو گویا کہ موضوع ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو اصلاً موضوع ہی جو ہے منتفی ہے، جس کو ہم اپنی اس میں کہتے ہیں اصول میں سالبہ بے انتفاع الموضوع، اصلاً موضوع ہی منتفی ہو جاتا ہے. تو یہ کبھی کبھی ایسا شرط اس طریقے سے استعمال کی جاتی ہے. یا اس کو اگر اور دوسری طریقے سے سمجھیں تو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ جو توقف ہے، توقف، تعلیق، توقف، ترتب، یہ سب ایک ہی بات ہے نا. ہمیں کیا کہا؟ ہم نے کہا کہ جزا شرط کے اوپر معلق ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس کو اس طرح سے کہیں جزا شرط کے اوپر متوقف ہوتی ہے. آپ کو کہا جا رہا ہے کہ اگر زید آئے تو اکرام کرنا ہے، تو یہ اکرام، حکم اکرام متوقف ہے کس کے اوپر؟ مجیء زید کے اوپر. تو کہہ رہے کہ یہ جو متوقف ہونا ہے، کہہ رہے یہ اب دوسری طرح سے یہ متوقف ہونا دو طرح سے ہے. کبھی اس کا توقف عقلی ہے، اور کبھی اس کا توقف شرعی ہے. ٹھیک ہے. اب توقف عقلی کیا ہے؟ کہ توقف عقلی یہ ہے کہ توقف اس طریقے سے ہو کہ اگر شرط نہ ہو، ٹھیک ہے، جس کو جو موضوع، یعنی اس طریقے سے وہ موضوع ہو کہ اگر وہ موضوع نہ ہو تو اصلا کوئی شرط ہی یعنی عفواً اگر شرط نہ ہو تو موضوع ہی باقی نہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جملہ شرطیہ کو ہم نے کیا قرار دیا ہے؟ یہاں پر موضوع حکم قرار دیا ہے. اس کو مثال سمجھے، کہا کہ ان رزقت ولدا فاختنہ، اس میں مثال دیں گے. ٹھیک ہے، کیا کہا؟ ان رزقت ولدا فاختنہ. تو اب اگر یہ ہو کہ اگر کسی کو بیٹا ہی نہ ہو، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر آپ کو یہ نہ کہے کہ اس جملے کا موضوع ہوگا، مفہوم ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس جملے کا مفہوم ہی اصلاً اگر کسی کو بیٹا نہ ہوا تو پھر یہاں پہ کوئی کلام ہی نہیں ہے. یعنی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ان لم ترزق ولدا فلا تختنہ، ایسا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹے کے نہ ہونے کی وجہ سے اصلاً موضوع ہی جو ہے وہ منتفی ہو گیا، ختم. تو اسے کہتے ہیں توقف عقلی. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی جو توقف ہے وہ توقف جعلی ہے، تشریعی ہے، شرعی ہے. کیا مطلب؟ یعنی یہ کہ موضوع تو ہے شرط، لیکن اس طریقے سے ہے کہ اگر وہ نہ ہو، وہ شرط نہ ہو، تو ہو سکتا ہے اس کے بدل، اس کی جگہ، اس کے قائم مقام کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. بس شارع نے اس کو اس طریقے سے قرار دیا ہے. جیسے حکم آیا کہ ان احسن الیک زید فاحسن الیہ. ٹھیک ہے، ابھی یہ ساری مثال ابھی آنے والی ہے. ٹھیک ہے، زید اگر احسان کرے تو آپ کو بھی اس کے بدلے میں احسان کرنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو شارع یا جو آپ کو حکم دے رہا ہے زید کے ساتھ احسان کرنے کا، اس نے یہ فرض کیا ہے. ورنہ آپ دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر زید نے احسان نہیں کیا تو ہم اس کے ساتھ احسان نہ کریں. ہو سکتا ہے ہم کسی اور وجہ سے اس کا احسان کر لیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب کر سکتے نہیں کر سکتے، لیکن پہلی والی مثال میں نہیں کر سکتے تھے. جب اصلاً بیٹا ہی نہیں ہے، وہ موضوع ہی منتفی، یہ کہتے ہیں سالبہ بے انتفاع موضوع ہی نہیں ہے. سمجھ رہے؟ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ لیکن زید یہاں پر ہے، احسان اس نے نہیں کیا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے گاؤں کا رہنے والا ہے، لہٰذا ہم اس کا احترام کریں. طالب علم ہے، ہم اس کا احترام کریں. عالم ہے، اس کا احترام کریں. بات واضح؟ تو کہا کہ یہ جو شرط ہے یہ دو طرح سے ہوتی ہے. کبھی کبھی شرط جو ہے وہ موضوع حکم کو، تمام موضوع کو بیان کرنے کے لیے آتی ہے، اور کبھی تمام موضوع کو بیان کرنے کے لیے نہیں آتی، بلکہ زائد بر موضوع ہوتی ہے. یہ دونوں تعبیر ہے جس کو اب استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، کہ کبھی کبھی مسوق، ان تکون مسوقۃ، یعنی کبھی کبھی اس کو لایا جاتا ہو کس کے لیے؟ بیان موضوع کے لیے، اور وہ بھی تمام موضوع اس طریقے سے کہ اگر وہ ختم ہو جائے تو موضوع ہی منتفی ہو جاتا ہے. یہ ایک قسم ہے جس کی مثال ان رزقت ولدا ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں، شرط کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ وہ تمام موضوع نہیں ہوتی، موضوع ہے لیکن تمام موضوع نہیں ہے، بلکہ زائد پر موضوع ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اگر وہ منتفی ہو جائے تو آپ کسی اور بنا پر جو کیا ہے آپ اس کا احترام کر سکتے ہیں. اب یہاں پر یہ کیوں بتانا چاہ رہے تھے؟ یہ بتانا اس لیے چاہنا چاہ رہے ہیں کہ محل نزاع کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ دو شرط دو طرح سے آ رہی ہے، ان دونوں میں سے کون سے محل نزاع میں داخل ہے. دیکھیے آپ ترتیب وار آئیے. اس سے پہلے ہم نے کیا کہا کہ مفہوم کی دو قسمیں ہیں، مفہوم موافقہ اور مخالفہ. کہا کہ مفہوم موافقہ محل نزاع میں داخل نہیں ہے. اب مخالفہ میں اس کی قسم بتائیں. اب شرط میں داخل ہوئے تو شرط میں کہا کہ شرط بھی دو طرح سے آتی ہے نا. شرط کبھی موضوع کے بیان کے لیے، کبھی غیر موضوع، زائد پر موضوع. تو کہ ان دونوں میں کون محل بحث میں داخل ہے؟ کہہ رہے کہ اس حوالے سے ہماری بحث نہیں ہے جب تمام موضوع کو بیان کے لیے ہو، نہیں، بلکہ محل بحث میں داخل جو کیا ہے جب زائد پر موضوع. بس یہی چیز آپ کو بتانا جس کی وجہ سے یہ دو قسمیں انہوں نے ذکر کی.
بات واضح؟ اب اس کے بعد ایک آخری بات جو نے کہا کہ ہم جب یہ کہتے ہیں اب دیکھیے محل نزاع کیا ہے. اب جب آپ سے یہ کہا جائے اگر کہا جائے کہ مثلا مختصراً یہ بتائیں کہ مفہوم شرط میں محل بحث کیا ہے, محل نزاع کیا ہے اختصار کے ساتھ, تو آپ وہاں پہ جملہ جو ہے ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں کیا کہ ایک جملہ ہے هل يستكشف من طبع التعلیق على الشرط انتفاء نوع الحکم المعلق على تقدیر انتفاء الشرط. کہہ رہے کہ ہاں کیا ہے محل بحث, کہہ رہے شرط میں مفہوم شرط میں محل بحث یہ ہے کہ کیا شرط کے منتفی ہو جانے سے, ٹھیک ہے, تعلیق اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جزا بھی منتفی ہو جائے یا نہیں. ٹھیک ہے, یعنی جو حکم اگر شرط منتفی ہو جائے تو جو حکم آپ کو دیا جا رہا تھا شرط کے منتفی ہونے سے کیا وہ حکم بھی منتفی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, ایک بات اس کے بعد کہہ رہے کہ اب یہ جو ہم بار بار حکم کا لفظ استعمال کر رہے ہیں, کل بھی شاید یہ بات گزری تھی, اس حکم سے کیا مراد ہے, انتفاع الحکم الا انتفاع الشرط, ہے نا. تو یہاں پہ کیا کریں, حکم سے مراد لے رہے ہیں نوع حکم, شخص حکم مراد نہیں لے رہے ہیں. کیا مطلب نوع حکم اور شخص حکم, کہا نوع حکم یعنی مطلق حکم, ہر طرح کا حکم. ٹھیک ہے, اور شخص حکم کیا ہے کہ نہیں بس جو اس جملے میں وارد ہوا ہے وہ حکم. آپ کو کہا گیا ان جاءک زید فاکرمہ, ٹھیک ہے, تو یہ جو اکرام ہے یہ مطلق ہے, اس کو دو طرح سے تصور کر سکتے ہیں. ایک اکرام مطلق اکرام ہے, ٹھیک ہے, نوع حکم کیا مطلب ہے, یعنی کہ اگر زید نہ آئے تو ہر طرح کا احترام منتفی ہو جائے گا, چاہے وہ عالم ہو, آپ کے گاؤں کا ہو, کسی طرح کا کوئی احترام اس کا نہیں کرنا. تو یہ نوع حکم ہے. اور ایک مطلب کہتے ہیں نہیں شخص حکم ہے, یعنی کیا مطلب, یعنی اگر زید نہ آئے تو صرف نہ آنے کی وجہ سے جو احترام تھا, ٹھیک ہے, وہ منتفی ہو رہا ہے. ہاں, تو اب کہہ رہے ہیں یہاں پر جو ہے محل بحث میں اس میں سے کون سے داخل ہے, نوع حکم داخل ہے یا شخص حکم. نوع حکم یہ کہتے ہیں مطلق حکم, یعنی ہر طرح کا حکم. جسے کہا گیا اگر زید آئے تو اس کا احترام کرنا ہے, زید آئے ان جاءک زید فاکرمہ, تو اکرمہ میں ایک حکم ہے کہ نہیں ہے, اکرمہ آپ اس کا احترام کیجیے, حکم ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ جو حکم ہے دو طرح سے ہوتا ہے. کبھی کبھی حکم ہوتا ہے مطلق, یعنی کیا مطلب, گرچہ اس میں شرط میں آپ نے معلق کیا ہے زید کے آنے پر آپ کا احترام ہے, لیکن کیا اس شرط کے منتفی ہونے سے اگر زید نہیں آیا, ٹھیک ہے, تو اس کا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ احترام نہیں ہونا ہے, یہ احترام کس بنا پر نہیں ہونا ہے, دو طرح سے. یا تو اس کا احترام نہ آنے کی وجہ سے, اگر نہ آنے کی وجہ سے تو اسے کہتے ہیں شخص حکم. شخص حکم کیا کہتے ہیں, شخص حکم وہ کہ جو خود اس جملے شرطیہ میں وارد ہوا. اچھا, نوع حکم کیا ہے کہ مطلق حکم, نہیں ہر طرح کا حکم اس کو نہیں, اس کا احترام نہیں کرنا, ہر طرح کا احترام منتفی ہو جائے گا. یعنی کیا مطلب, اگر وہ نہیں آیا ہے تو چاہے وہ عالم ہی کیوں نہ ہو اس کا احترام نہیں کرنا ہے, چاہے وہ آپ کا گاؤں کا ہی کیوں نہ ہو اس کا احترام نہیں کرنا ہے, کسی طرح ہر طرح کا احترام اس سے منتفی ہو جائے گا. تو یہ کہتے ہیں نوع حکم. اب اس کو ایک اور تعبیر مطلب بعض لوگ کہتے ہیں کیا نوع حکم کو وہ اس سے بھی تعبیر کہتا ہے کہ جنس حکم, عفواً صنف حکم, صنف حکم سے بھی اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دو باتیں تھیں. اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دو حکم ہیں, حکم کی دو قسمیں ہیں, نوع حکم اور شخص حکم. محل بحث میں کون سا داخل ہے, کہہ رہے ہیں نوع حکم داخل ہے. کیوں, اس لیے کہ شخص حکم تو مطلب یہ متفق علیہ ہے, سب کہتے ہیں, سب مانتے ہیں کہ شخص حکم جو ہے وہ شرط کے منتفی ہونے سے منتفی ہو جاتا ہے. بات واضح ہے. زید اگر نہیں آیا تو اس کا احترام نہیں کرنا ہے, نہ آنے کی وجہ سے تو حتمن نہیں کرنا ہے. اب جو اس کا آپ احترام کر رہے ہیں, آپ سے پوچھا جائے گا کیوں کہ احترام کر رہے ہیں, تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں آیا اس لیے احترام کریں, نہیں آیا تو احترام تو نہیں ہوگا. ہاں, آپ یہ کہیں کہ عالم ہے اس لیے احترام کر رہے ہیں, اس نے میرے ساتھ احسان کیا اس لیے احترام کر رہے ہیں. تو شخص حکم کے منتفی ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل جو محل نظر ہے وہ نوع حکم منتفی ہے یا نہیں ہے. بات واضح. ہاں, تو یہ خلاصہ مطلب کیا ہے, خلاصہ مطلب یہ ہے کہ جملہ شرطیہ دو طرح سے مسوق ہوتا ہے, تمام موضوع کے بیان کے لیے اور زائد بر موضوع. تو اس میں سے محل بحث میں داخل کیا ہے, زائد بر موضوع والا. ٹھیک ہے, تمام موضوع نہیں داخل ہے. دوسری بات, جو حکم منتفی ہو رہا ہے, ہم نے کہا ٹھیک ہے, یہ حکم سے مراد دو چیزیں ہیں, نوع حکم, شخص حکم. کہا کہ نوع حکم جو ہے وہ محل بحث میں داخل ہے, شخص حکم داخل نہیں ہے. بس آج کی اتنی باتیں. بات واضح ہے. اب دیکھیے کہ لا شک فی ان الجملۃ الشرطیہ یدل منطوقها بالوضع على تعلیق التالی فیها المقدم الواقع موقع الفرض والتقدیر. کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لا شک ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ جملہ شرطیہ جو ہے وہ منطوق کے اعتبار سے, یعنی جملہ شرطیہ کا منطوق. اب یہاں پہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں کہ منطوق کسے کہتے ہیں, جملہ شرطیہ اور مفہوم کسے کہتے ہیں. ٹھیک ہے,
اب یہاں پہ دیکھیے ایک قید لگا رہے ہیں بالوضع. بالوضع کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ بالوضع اس لیے ہاں اس کو اطلاق کو خارج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. الا تعلیق التالی علی المقدم کہ جو تالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب تالی کی جگہ آپ کیا کریں؟ آپ جزا بھی لکھ سکتے ہیں کہ جزا معلق ہو کس کے اوپر؟ شرط کے اوپر. ٹھیک ہے. مقدم کے اوپر. الواقع موقع فرض و تقدیر جو کہ واقع ہے کس کے؟ موقع فرض و تقدیر. یہ موقع فرض و تقدیر کس بات کا اشارہ ہے بھائی؟ جملہ حیات جملہ شرطیہ کے اوپر جس کو آپ نے فرض کیا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے یہی فرض کیا ہے کہ زید آئے گا تو اس کا احترام کرنا. یہ پورا جملہ جو ہے وہ یہ آپ کو تعلیق دے رہا ہے ایک طرح کی. ٹھیک ہے. وہیا علی نحوین اور یہ جملہ شرطیہ جو ہے وہ دو طرح سے ہے. ٹھیک ہے. یہ جو موقع فرض و تقدیر اشارہ وہ جو مقدمہ تھا اس کو ذہن میں رکھیے گا. یہ دو بات یعنی یہ محقق اصفہانی کے قول کی طرف اشارہ ہے. وہیا علی نحوین اور یہ جو ہے وہ دو طرح سے. اب یہاں پہ یہ جو دو قسم ہیں اس کی دو نحو ہے یہ 1 اور 2. ٹھیک ہے. نمبر 1 نمبر 2. تو اب اس پہ کیا کریں گے؟ نمبر 1 کے اوپر آپ لکھیں توقف عقلی ہیڈنگ لگا لیں گے تو اس کو سمجھ میں زیادہ آسانی ہوگی. نمبر 1 کے آگے لگا دیے توقف عقلی ہے اور دوسرے میں کہا توقف شرعی جعلی تشریعی. تو یہ جو توقف عقلی ہے نا یا تکوینی اسے تکوینی بھی کہتے ہیں. کہ یہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ ان تکونا کا کون ہے اسم کیا ہے؟ جملۃ الشرطیہ. ہاں کہ جملہ شرطیہ جو ہے کیا ہو مسوقۃ لبیان موضوع الحکم. کہ جملہ شرطیہ کو دیکھیے تو ہم نے کہا تھا نا کہ دو طرح سے جملہ شرطیہ کا استعمال دو طرح سے ہو. ایک پہلا طریقہ کیا ہے کہ وہ موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے آیا. ٹھیک ہے. کیا مطلب؟ آئے کے ذریعے تفسیر کر رہے ہیں. کیا مطلب؟ ان المقدم هو نفس موضوع الحکم کہ جو مقدم ہو وہ خود موضوع حکم. اس جملے کا جو مقدم تالی ہے یا اس کو شرط اور جزا کہیں گے تو کہہ رہے یہ شرط ہے یا مقدم جو ہے یہ خود موضوع ہے. ٹھیک ہے. ہاں اور کیسے ہے؟ حیث یکون الحکم فی التعلیم منوطا بالشرط فی المقدم. کیا ہو کہ جو حکم ہے تعلیم حکم کیا ہے؟ اب یہاں تعلیم کا حکم جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں آپ کہ اکرام. ہماری مثال میں جو ہم نے مثال دی ہے اس میں کیا ہے؟ اکرام. کہ یہ کیا ہے؟ یہ حکم جو اور یہ تعلیم ہے مقدم اور یہ تعلیم ہے. فاکرمہ ان جاءک زید یہ مقدم فاکرمہ. تو یہ جو تعلیم اکرام کا حکم ہے یہ کیا ہو؟ یہ معلق ہو منوط ہے نہیں مشروط ہو. کس بات سے؟ بالشرط فی المقدم. کس سے؟ اس شرط سے کہ جو مقدم میں موجود ہے. آپ دیکھیں مثال پہ اس کو تطبیق کرنے زیادہ آسان ہوگی بات. مقدم میں جو شرط موجود ہے اس کے اوپر کیا معلق ہو؟ جو جزا میں جو ہے وہ حکم ہے کہ وہ اس پر معلق ہے. یعنی اکرام معلق ہے کس کے اوپر؟ مجیء زید. اور یہ ایسے نہیں بس معلق ہے بلکہ اس کے معلق کی کنڈیشن کیا ہے؟ علی وجہ اس طریقے سے ہے کہ لا یعقل فرض الحکم بدونہ کہ اس بدون شرط یعنی بدون المقدم کہ اس بدون مقدم کے علاوہ اصلا آپ اس کا تصور ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اس کی مثال دیکھیے. مثال زیادہ سمجھ میں آئی بات. ہم نے کہا ان رزقت ولدا فاختنہ. اب اس مثال میں آپ بتائیے مقدم کیا ہے تعلیق کیا ہے؟ یہ فختن. اچھا اب اس میں حکم فی المقدم کیا ہے اور حکم فی التالی کیا ہے؟ ہاں یعنی تو یہ اس میں دیکھیے اب یہ کہہ رہے فختنہ. یہ جو تعلیم حکم ہے حکم ختان جو ہے یہ کیا ہے؟ معلق ہے کس کے اوپر؟ اگر ولد جو ہے وہ حاصل ہو اگر کسی کو بچہ ہو بیٹا ہو. لیکن اگر کسی کو بیٹا نہ ہو مثلاً پھر اب یہاں پہ آپ بحث نہیں کریں گے کہ اس کو ختنہ کرنا ہے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. فإنہ فی المثال. اب دیکھیں مثال میں خود سمجھا رہے ہیں. اس مثال میں لا یعقل فرض ختان الولد الا بعد فرض وجودہ. یہ بات سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ختان کا تصور کب کریں گے؟ ختان کو کب فرض کریں گے؟ جب ولد ہو. ٹھیک ہے. ومنہ قولہ تعالی. اور اسی بات کی طرف اشارہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی آیت کر رہی ہے کیا؟ ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء ان اردنا تحصنا. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہاری لونڈیاں ٹھیک ہے
اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامنی چاہتی ہیں تو تم انہیں زنا کے اوپر مجبور نہ کرو. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی اس میں کیا ہے کہہ رہے یہ بھی کس باب سے ہے, کہ یہ بھی اسی باب سے ہے کہ یہاں پہ ولا یہ جو کہہ رہے نا ولا تکریفت ان اردنا تو حسنن, ٹھیک ہے, پھر یہ بھی اسی باب سے ہے کیا کہ یہاں پر بھی جو شرط کا استعمال کیا گیا ہے جو مقدم ہے, شرط نہ کہیں مقدم جو ہے وہ اس میں یہی چیز ہے کہ وہ موضوع کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے. کیسے سمجھیں گے اس کو؟ کیا کہا کہ اگر تمہاری لونڈیاں پاک دامنی چاہتی ہیں تو انہیں زنا پر مجبور نہ کرو. اگر اس کا مفہوم ہو تو کیا ہوگا؟ وہ پاک دامنی نہیں چاہتی تو کہہ رہے کہ اس طرح کے جملے کا مفہوم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, اس طرح کے جملے کا مفہوم نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ پاک دامنی نہیں چاہتی, اگر وہ خود زنا چاہتی ہیں تو پھر یہ تحصیل حاصل ہو جائے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ تحصیل حاصل محال ہے. جب وہ خود زنا چاہتی ہیں تو پھر ان کو مجبور کیسے کیا جا سکتا ہے زنا کے اوپر؟ بات واضح. تو یہ کہہ رہے ہیں تو اصلا موضوع ہی جو ہے وہ کیا ہے ختم ہو جاتا ہے. تو اس کا حال وہی والا کا ولادن. لیکن یہاں پاک دامنی اگر چاہتی ہیں تو زنا پر مجبور نہ کرو تو کیا مطلب ہے؟ اگر وہ زنا نہیں کرنا چاہتی, مالک کی تو مرضی ہے نا, مالک کی مرضی تو مطلب کام جائز چیزوں میں ہے, حرام چیزوں میں تھوڑی ہے. لونڈی جائز نہیں جی, لونڈی جائز نہیں ہوتی مالک کی. تو مالک کے لیے نا, تو مالک کرے تو زنا کہاں ہوگا؟ مالک اگر مالک سے تو زنا نہیں ہوگا, وہ تو اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر مالک چار مثالوں کو اس سے وہ الیاذ باللہ وہ کاروبار کرنا چاہتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ خیر. اب دیکھیے فَإِنَّهُ لَا يُعْقَلُ فَرْضُ الْإِكْرَاهِ عَلَى الْبِغَاءِ إِلَّا بَعْدَ فَرْضِ إِرَادَةِ التَّحَسُّنِ مِنْ قِبَلِ الْفَتْيَانِ. کہہ رہے کہ اکراہ کا یہ جو کہا جا رہا ہے حکم منع کیا جا رہا ہے آپ کو, قرآن کی آیت میں منع کیا جا رہا ہے کہ تم مجبور نہ کرو. تو یہ مجبور نہ کرنا یہ کب صادق آئے گا؟ جب وہ پاک دامنی چاہ رہی ہیں. لیکن اگر وہ خود جو ہے وہ زنا چاہ رہی ہوں تو پھر مجبور کرنے کیا ہے؟ تو یہ موضوع ہی اصلا ختم ہو جاتا ہے. بات واضح جی. وقد اتفق الاصولیون على انه لا مفہوم لهذا النحو من الجملة الشرطیہ. کہ اصولیون کا اتفاق ہے, علماء اصول کا, کہ اس طرح کے جملے شرطیاں ہیں. کس طرح کے؟ جو بھی پہلے اس مورد میں بیان کیا کہ جب جملے شرطیہ کیا ہو آیا ہو موضوع حکم کو بیان کرنے کے لیے, تمام موضوع کو بیان کرنے کے لیے. اور اس کو پورا آپ کو لکھنا ہے اس طریقے سے کہ اگر موضوع نہ ہو تو اگر موضوع نہ ہو تو یعنی وہ موضوع ہی ختم ہو جائے. اگر جملے شرط نہ ہو تو موضوع اصلا ختم ہو جائے. اب کہہ رہے کیوں مطلب علماء کا اتفاق ہے اس بات کے اوپر؟ لأن انتفاء الشرط معناه انتفاء موضوع. اس لیے کہ اس طرح کے جملے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر شرط منتفی ہو جائے, شرط نہ ہو تو اصلا موضوع ہی باقی نہیں رہتا. فلا معنى للحکم بانتفاء تالی على تقدیر انتفاء المقدم الا على نحو السالبہ بانتفاء الموضوع. تو کہہ رہے اس طرح کے جملے میں پھر یہ بحث کرنا ہے کہ کیا حکم منتفی ہو جاتا ہے تالی میں مقدم کے منتفی ہونے سے, اصلا اس کی کوئی جگہ ہی باقی نہیں رہتی ہے, مگر یہ کہ آپ سالبہ و انتفاع الموضوع کے قائل ہو جائیں, جس کا کوئی جو ہے قائل نہیں ہے. واضح جی. ولا حکم حینئذ بالانتفاع. تو یہاں پر کیا اس وقت جو کیا ہے انتفاع کا کوئی حکم جو ہے وہ نہیں ہوتا, بل ہوا انتفاع الحکم, بلکہ کیا ہے بلکہ وہ خود حکم جو کیا ہے منتفی ہے. فلا مفہوم للشرطیہ فی المثال ہے. تو ان دونوں مثالوں میں جو ہم نے اوپر ذکر کی ان غلطن والے میں اور ولا تکرہوا فتياتكم, ان دونوں میں کیا کرے اس طرح کے جملے کا مفہوم نہیں ہوتا ہے. اب اگر کوئی کہے بس مثال طور پر اور کوئی آپ کے ذہن کا یا آپ کے مطلب آپ کے اس کا امتحان لینا چاہے کہ آپ کی کتاب حل ہے یا نہیں, بس یہ عبارت لکھ دی اور کہا کہ اس کا مفہوم بتائیے. آپ نے کیا کیا اس کا مفہوم نکال کر اس کو دے دیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو مطلب یہ ذہن میں یہ بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیوں؟ اس لیے کہہ رہے کہ مفہوم ایسے ہی جملے کا نکلے گا کہ جہاں پر موضوع باقی رہتا ہے. لیکن یہ وہ جملات ہیں کہ جہاں پر موضوع اصلا منتقل ہو جاتا ہے. تو یہ تو بات ہو گئی کس کی. ہاں, تو اب یہ ٹھیک ہے نا فلا یقال. تو اب کوئی لکھ کے اگر دے دے یہ جملہ اور کہا جائے کہ آپ کو مفہوم نکالیے, تو آپ یہ نہیں کہیں گے جواب میں ان لم ترزق ولدا فلا تفتنوا, کہ یہ جملہ صحیح نہیں. اس طریقے سے آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان لم یردنا تحسنا فکرہوہن علی البغاء. یہ ایک بات ختم ہو گئی. اب یہاں پہ دوسرے جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہاں پہ اس سے آگے لکھیں گے توقف جعلی اور تشریعی.
یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے، ہم نے بتایا جیسا کہ یہاں پر شرط کے منتفی ہونے سے بہرحال موضوع منتفی نہیں ہوتا ہے، موضوع اپنے حال پر باقی رہتا ہے. آپ چاہیں تو کسی اور جہت سے اس کا احترام کر سکتے ہیں. اللہ تکونا میں جملۃ شرطیہ، اللہ تکونا جملۃ شرطیہ مسوقۃ لبیان الموضوع. وہاں پر تھا کہ موضوع کے بیان کے لیے آیا ہے جملہ شرطیہ کا استعمال ہے، لیکن یہاں پر موضوع کے بیان کے جملہ شرطیہ کا بیان نہیں کیا گیا ہے. حیث یکون الحکم فی التعلیم منوطا بشرط علی وجہ یمکن نفاذ الحکم بدون. یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر اس طریقے سے ہے کہ جو تعلیم حکم ہے اس کا تصور، اس کا فرض کرنا ممکن ہے. کس کے بغیر؟ جو مقدم میں جو شرط ہے اس کے بغیر بھی آپ اسے چاہیں تو فرض کر سکتے ہیں. وہ پہلے کی طرح نہیں ہے. نحو قول، اس کی مثال سمجھنا چاہے تو مثال اسے سمجھیے کہ ان احسن صدیقوں کا فاحسن الیہ. کہا گیا کہ اگر تمہارا دوست تم سے احسان کرے، تمہارے ساتھ نیکی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ نیکی کرو. ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں پر ایک آپ کو نیکی کا حکم دیا جا رہا ہے، لیکن شرط اس کی کیا ہے کہ اگر آپ کا دوست آپ کے ساتھ نیکی کرے. تو کیا یہ جو دوست نیکی کر رہا ہے، کیا اس کو تصور کر سکتے ہیں کہ اگر دوست نیکی نہ بھی کرے پھر بھی آپ اس کے ساتھ نیکی کریں؟ جی ممکن ہے، کر سکتے ہیں. ہاں حکم دینے والے نے یہ فرض کیا ہے ایسا. فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا. دیکھیں یہاں پہ عقلا کیوں؟ دیکھیے اس لیے ہم نے کہا تھا کہ وہاں پر پہلے کیا تھا؟ عقلا متوقف تھا، لیکن یہاں پر عقلا متوقف نہیں ہے. عقلا متوقف ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اصلا جب بیٹا ہی نہیں ہے تو تصور ہی نہیں ہے کہ آپ ختنے کا تصور کریں، لیکن یہاں پر آپ تصور کر سکتے ہیں، آپ کی عقل حکم دیتی ہے. فإن فرض الإحسان إلى الصديق لا يتوقف عقلا على فرض صدور الإحسان منه. عقل اس بات کا حکم نہیں دیتی کہ آپ اپنے دوست کے ساتھ احسان اسی وقت کریں جب وہ آپ کے ساتھ احسان کرے. ٹھیک ہے؟ فإنه يمكن، دیکھیے فإنه يمكن الإحسان إليه أحسن أو أم لم يحسن. چاہے وہ آپ کے ساتھ احسان کرے یا احسان نہ کرے، بہرحال دوستی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ دیکھیں. بات واضح ہے؟ تو یہ دو قسم. اب جو اصل مطلب ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے کہ کیوں ہم نے یہ دو طرح کی جملہ شرطیہ جو ہے اس کو بیان کیا. ہم کو یہ بتانا اصل مقصود تھا. وَهَذَا النَّحْوُ الثَّانِي مِنَ الشَّرْطِيَّةِ هُوَ مَحَلُّ النِّزَاعِ فِي مَسْأَلَتِنَا. ہمارے محل بحث میں مسئلے مفہوم شرط میں ہم اس والی بات، اس گفتگو سے، اس والے دوسری قسم سے جو کیا ہے ہم بحث کریں گے. وَمَرْجِعُهُ إِلَى النِّزَاعِ فِي دَلَالَةِ الشَّرْطِيَّةِ. اب اگر جملے شرطیہ میں اگر اس کی ہم بتائیں کہ اس کا مرجع کیا ہے تو کیا بحث ہو سکتی ہے؟ ہم اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں وَمَرْجِعُهُ إِلَى النِّزَاعِ فِي دَلَالَةِ الشَّرْطِيَّةِ عَلَى انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط. اس کا مرجع یہ ہے کہ کیا حکم منتفی ہو جاتا ہے، یعنی حکم، اب یہاں حکم کیا آپ اوپر لکھ سکتے ہیں جزا، علی انتفاء الجزا عند انتفاء الشرط، کہ کیا جزا جو منتفی ہو جاتی ہے، تعلیم منتفی ہو جاتا ہے عند انتفاء المقدم والشرط، شرط کے منتفی ہو جانے سے. یہ جو ہے بحث کرنا ہے. بمعنی کریں گے، مطلب ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ ہم اس میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہو هل يستكشف من طبع التعلیق على الشرط انتفاء نوع الحکم المعلق على تقدیر انتفاء الشرط. ہاں کیا مطلب کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا خود تعلیق کی طبیعت سے یہ بات کشف ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر شرط منتفی ہو جائے، اگر شرط حاصل نہ ہو تو جو حکم ہے وہ بھی منتفی ہو جائے، وہ جو جزا ہے وہ بھی منتفی ہو جائے. لیکن ہاں یہ حکم کس طریقے سے منتفی ہو، کہ نوع حکم منتفی ہو جائے. نوع حکم یعنی ہر طرح کا حکم جو کیا ہے منتفی ہو جائے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جیسے وجوب، جیسے اس کی مثال کے طور پر وجوب کی بات کریں کہ کیا وجوب منتفی ہو جائے گا یا نہیں ہوگا. مثال کا جیسے کہا گیا کہ اذا زالت الشمس فصلی، تو یہ صلاۃ کے جو نماز سے جو حکم ہے وہ واجب ہے اگر سورج زوال کرے. تو اگر سورج زوال نہ کرے تو کیا مثلا ہم یعنی نماز واجب ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے سلسلے میں؟ تو بغیر سورج کے زوال کیے بھی ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ یہ محل کلام. یا اگر وہی حکم دینے والے نے جو ان احسن الیک صدیق والے نے جو احسان کو واجب کر دیا ہے، تو یہ جو احسان ہے تعلیق میں، اس میں تعلیم میں، کیا اس کا وجوب ختم ہو جاتا ہے اگر وہ آپ کے ساتھ احسان نہ کرے یا نہ کرے؟ یہ بھی جو ہے پہلے بحث ہے. وَإِنَّمَا قُلْنَا نَوْعٌ، دیکھیے اس جملے میں انہوں نے کہا کہ نوع حکم منتفی ہوتا ہے یا نہیں تعلیم میں جو ہے. یہ نوع حکم کیوں کہا، شخص حکم کیوں نہیں کہا؟ تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس حکم کی دو قسمیں ہیں، نوع حکم اور شخص حکم. وَإِنَّمَا قُلْنَا نَوْعُ الْحُكْمِ، ہم نے جو محل بحث میں داخل کیا وہ نوع حکم کو کیا، شخص حکم کو کیوں نہیں کیا؟ کیوں؟ لِأَنَّ شَخْصَ كُلِّ حُكْمٍ فِي الْقَضِيَّةِ الشَّرْطِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا، یعنی أو غیر شرطیہ کیا ہے، يَنْتَفِي بِانْتِفَاءِ مَوْضُوعِهِ،
تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ موضوع کے منتفی ہونے سے شخص حکم جو منتفی ہو جاتا ہے. بات واضح ہے؟ اگر آپ کے دوست نے آپ کے ساتھ احسان نہیں کیا تو اب آپ جو احسان کر رہے ہیں یہ یقیناً آپ احسان تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کا احسان اس باب سے نہیں ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے. نہیں، ہاں آپ اس ساتھ احسان کر رہے ہیں کیونکہ آپ مثال طور پر آپ جو ہے وہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ احسان کر رہے ہیں چونکہ آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہے، آپ کا دوست ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، تو اس جہت سے آپ احسان کریں. لیکن وہ جو احسان کی غرض سے جو تھا وہ بہرحال منتفی ہو جاتا ہے. تو کہہ رہے کہ اور بلکہ اس سے بھی بات آگے بڑھا رہے ہیں کہ او احد قیود الموضوع، بلکہ یہی نہیں، موضوع کی منتفی چھوڑیے، کہ اگر موضوع کا کوئی ایک قید بھی منتفی ہو جائے تو اس وجہ سے بھی جو شخص حکم منتفی ہو جاتا ہے. جیسے مثال کیا، اس کی مثال کیسے دیں گے؟ جیسے مطلب موضوع ایک نہیں ہے، اب تک جو ہم نے مثالیں پڑھی اس میں موضوع ایک تھا، ان احسن الیک صدیق فاحسن الیک، ان جاءک زید فاکرمہ. لیکن کیا ہے اگر موضوع متعدد ہوں، ان جاءک زید او کان عالما او کان فقیها او کان من بلد فاکرم الیہ فاکرمہ سے. اب یہاں پر کیا ہے؟ دو تین مطلب موضوع قرار دیا گیا. کیا؟ اگر آئے، ٹھیک ہے، یا پھر عالم ہو یا فقیر ہو یا آپ کے گھر کا آپ کے گاؤں کا رہنے والا تو اس کے ساتھ احسان کرنا ہے. تو کیا ہوا اس میں سے دو قید حاصل ہوئے، دو نہیں ہوئے. مثال طور پر وہ آیا نہیں اور عالم نہیں تھا، تو لیکن کیا ہے آپ کے گاؤں کا رہنے والا ہے. تو اب جو آپ احترام کر رہے ہیں تو آپ کس اعتبار سے کر رہے ہیں؟ پھر مجی نہیں آیا اس وجہ سے نہیں کریں گے. تو وہ جو شخص حکم ہے دیکھیے اس حوالے سے منتفی ہو گیا. جی بات واضح ہے؟ آپ کے گاؤں کا رہنے والا اس وجہ سے بہرحال آپ احترام کر رہے ہیں. بات واضح ہے؟ تو کہ موضوع یا تو موضوع کے منتفی ہونے سے بھی شخص منتفی ہو جاتا ہے، یا احد قیود الموضوع، موضوع کے جو متعدد قیود میں سے اگر کوئی ایک قید بھی منتفی ہو جائے تو اس کے منتفی ہونے سے بھی جو کیا ہے یہ منتفی ہو جاتا ہے. بات واضح ہے؟ شخص سواء ان کا القضیہ مفہوم اور لم یکن، کہ اس میں بحث نہیں ہے چاہے قضیے کا مفہوم ہو یا مفہوم نہ ہو. وفی مفہوم الشرطیہ قولان اقواہما انہا تدل علی الانتفاع عند الانتفاع. اب یہ جملہ شرطیہ کے مفہوم کے حوالے سے اب چونکہ ہماری بحث پوری جو ہے وہ چلنے والی ہے مفہوم شرط میں، تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ جو بات ہے کہ کیا اب سوال ہوا کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ گویا کہ ایک سوال، اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں. میں نے بتا دیا، کہہ رہے ہیں کہ جملہ شرطیہ کا مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اس میں دو قول ہیں، بعض کہتے ہیں کہ ہوتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اقواہما ان میں سے قویتر کیا ہے جو مصنف نے اختیار کیا ہے کہ انہا تدل علی الانتفاع عند الانتفاع. اس کا یہ دیکھیے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مطلب ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ تدل علی الانتفاع عند الانتفاع. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مدعا یہ ہے کہ جی ہاں ہوتا ہے. یعنی تدل علی الانتفاع، یہ جو الف لام ہے یہاں پہ الف لام یہ ذکری ہے. کیا مطلب؟ یعنی تدل علی انتفاع الشرط عند عفوا تدل علی انتفاع الجزاء انتفاع الحکم عند انتفاع الشرط. بات واضح ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.